بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم میٹرک کی اردو کی کلاس میں آج ہم سبق پڑھیں گے ماحول کی صفائی۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جدید دور میں سائنس، زراعت اور صنعت کی ترقی انسانوں کے لیے نئے مسائل میں اضافے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ماحول کی آلودگی۔ ماحول میں ارد گرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں۔ ایسی تمام چیزیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی بدولت ماحول میں ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں۔ آلودگی ایک ایسا عمل ہے جو زمین، ہوا اور پانی کو خراب اور نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہونے والی آلودگی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں، جانداروں، سمندری مخلوق اور پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ماحول میں تغیر کے بارے میں۔ جب ہمارے ماحول میں آلودگی کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں موسموں کے تغیرات میں واضح فرق رونما ہوتا ہے۔ جیسے کچھ علاقوں میں جہاں سردی پڑتی تھی وہاں اب گرمی بھی ہونے لگی۔ جن علاقوں میں معتدل موسم ہوتا تھا وہاں شدت کا موسم ہونے لگا، یعنی سردی بھی شدید اور گرمی بھی شدید۔ اس طریقے سے ماحول میں تغیرات رونما ہونا فطری بات ہے۔ اسی طرح ہماری زمین جو پہلے صاف شفاف کرۂ ارض کہلاتی تھی اب گندگی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے آبی جانداروں کو سانس لینے میں اور اس کے علاوہ زمینی جانداروں کو اور ہوائی جانداروں کو سانس لینے کے معاملات میں بہت مشکلات کا سامنا ہے اور کئی جانداروں کی نسلیں تباہ و بربادی کا شکار ہو رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب صنعتی ترقی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ جب صنعتیں لگائی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایندھن جلا کے ان کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ وہ مشینیں چل سکیں۔ اس ایندھن کے جلنے سے جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری فضا میں شامل ہو کر ہماری فضا کو آلودہ اور نقصان دہ بنا دیتی ہیں۔ اس آلودہ فضا میں سانس لینے سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ زمینی آلودگی سے مراد ہے کہ زمین میں جو کوڑا کرکٹ ہم جمع کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ اور اس کے علاوہ تمام گندگیاں جو انسانی ہاتھوں سے رونما ہوتی ہیں وہ سب زمینی آلودگی میں شمار ہوتی ہیں۔ زمینی آلودگی سے زمین گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ماحول پہ ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر کا پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ آبی آلودگی سے مراد ہے سمندر۔ آپ کو پتہ ہے ہماری زمین کا ایک بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ جب اس پانی میں گندگی کی جاتی ہے، بڑے بڑے جہاز اس میں چلتے ہیں اور ان کا تیل جو ہے وہ پانی میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے آئل جو جہاز لے کر جاتے ہیں، تیل بردار جہاز، ان کو حادثے پیش آ جاتے ہیں تو لاکھوں گیلن اور ٹنوں گیلن ٹن تیل بھی سمندر میں بہہ کر سمندر کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ساحلوں پر انسانی آبادی کے ذریعے پھیلنے والی گندگی اور کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بھی آبی جانداروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ آلودگی کی وجوہات میں سب سے زیادہ کارخانوں، گاڑیوں اور چیزوں کے جلنے سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں اور ذرات ہیں۔ کارخانوں سے نکلنے والا فالتو اور مضر صحت کیمیائی مواد اور پانی، ٹریفک اور کارخانوں کا شور، گھریلو اسپتالوں کا کوڑا کرکٹ، جراثیم ملا مواد اور آلودہ پانی، کیمیائی کھادیں اور کیڑے مار ادویات کا اسپرے شامل ہیں۔ آبی آلودگی کے اسباب و نتائج۔ سب سے زیادہ جو آبی آلودگی کا سبب بنتے ہیں وہ ہیں گھروں، عمارتوں، کارخانوں کے نکاس شدہ پانی، انسانی فضلہ جس میں شامل ہوتا ہے استعمال شدہ کاغذ، صابن اور دیگر کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچرا، کوڑا کرکٹ وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس پانی میں موجود کثافتیں اور جراثیم مختلف مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ صوتی آلودگی سے مراد ہے قوت سماعت آلودہ ہونا۔ تیز شور اور
بہت زیادہ ہنگامے والے ماحول میں رہنے سے انسانی سماعت پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی سننے کی طاقت شدید متاثر ہو جاتی ہے، جو بالآخر بہرے پن کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شور اور بہت زیادہ غل والی جگہ میں رہنے سے انسان ڈپریشن، اعصابی تناؤ اور ٹینشن جیسے مختلف انگزائٹی جیسے مختلف اعصابی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں میں سر فہرست ہیں اعضائے تنفس یعنی سانس کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کی بیماریاں اور دیگر کئی طرح کے امراض۔ ان سب کا اصل جو سبب ہے وہ ہے فضائی آلودگی اور فضا میں شامل مختلف قسم کے ذرات کا انسانی جسم کے اندر سانس کے ذریعے جانا۔ ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں اتاریے اور یہ سارا کام بھی اپنی کاپی میں اتاریے اور اس کو یاد کیجیے۔ الفاظ معنی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، ان کو بھی اپنے کاپی میں اتاریے تاکہ آپ کو امتحانوں میں یاد کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کا پڑھایا گیا تمام سبق آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی دشواری، کوئی دقت اگر پیش آئے تو ہم اس کو لائیو کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔